الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین اور تمدن کے ساتھ شبیر رحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب فرقان گوہر صاحب۔ آج ہم متمدن معاشرے کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ متمدن معاشرہ کیا ہوتا ہے، کن خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ باشعور لوگ ہمیشہ متمدن معاشرے کی جستجو میں رہے، اور ان کی آخری منزل جو ہے وہ ایک متمدن معاشرہ تھا، ایک متمدن معاشرے کی تشکیل تھی۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو بہت سی شخصیات نے ایسے ہی متمدن معاشرے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں اور اس حوالے سے کام کیا۔ متمدن معاشرے کی خصوصیات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متمدن معاشرے میں کچھ نظام ایسے ہیں، کچھ سسٹم ایسے ہیں کہ جو ڈیولپ ہیں یا ترقی یافتہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نظام جو ہے وہ فکری اور ثقافتی نظام ہے، اجتماعی نظام ہے، سیاسی نظام ہے اور اقتصادی نظام ہے۔ پھر جب یہ نظام ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس کے ضمن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ جن کا وجود ایک متمدن معاشرے کے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔ تو فرقان گوہر صاحب، یہ جو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک متمدن معاشرہ ہے تو اس میں اس کا فکری اور فرہنگی یا فکری اور ثقافتی نظام جو ہے وہ کن خصوصیات کا حامل ہوگا کہ ان خصوصیات کی بنیاد پہ ہم اس کو ایک متمدن معاشرہ کہہ سکیں۔ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ متمدن معاشرے کا جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ نظام یافتہ ہوتا ہے، یعنی اس کی جو سوچ ہے وہ فردیت سے یا اس بکھرے پن سے نکل کے ایک انسجام اور نظام کی طرف آتی ہے، اجتماعیت کی طرف آتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے کسی بھی متمدن معاشرے کے لیے۔ لیکن ہم نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہر ثقافت تمدن کو جنم نہیں دیتی۔ اس میں ہم نے دقیقاً اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہر قسم کی اجتماعیت وہ تمدن کی بنیاد نہیں بنتی۔ تو آج ہم اس کو ذرا مزید کھولتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک متمدن معاشرے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور وہ بنیاد بنتی ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ سوچ یا فکر یا جو انٹلیکچولیٹی ہے یا انٹلیکچول جو سسٹمز ہیں، جب تک یہ محدودیت کا شکار رہتے ہیں، اب چاہے وہ محدودیتیں ان کی عقلانیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوں، مثلاً خرافات پر یقین، توہمات پر یقین، اسی طرح وہ محدودیتیں چاہے اپنی جغرافیائی یا وہ جو اجتماعی محدودیتیں ان کی بنیاد پر سوچ کی محدودیتیں آتی ہیں۔ مثلاً ہمیں ملتا ہے قبائل کے اندر قبائلی سوچ آ جاتی ہے کہ وہ اپنی باہر کی دنیا کو جانتے ہی نہیں ہیں، باہر کی دنیا کے بارے میں عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں۔ کسی کے ساتھ تعامل کرنا، کسی کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا، سوچ کی محدودیت جب تک کسی بھی معاشرے میں رہتی ہے تو وہ متمدن معاشرہ نہیں تشکیل دے پا سکتا۔ بس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انفتاح، جسے عربی میں کہتے ہیں، کہ ایک سوچ کا وسیع ہونا، یہ بنیاد اسلامی تعلیمات میں ہے کہ خذ الحکمہ ولو من المثل، منافق کسی سے بھی لے لو۔ منافق چونکہ بدترین انسان شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی سوچ میں یعنی دو روئی پائی جاتی ہے، ظاہر و باطن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو حتیٰ کہ اس سے بھی اگر ایک عقل کی بات ہے، حکمت کی بات ہے تو وہ لے لینی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ انسان کو وسیع النظری کی طرف لے جاتی ہے کہ آپ نے دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو حکمت کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ قرآن میں ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہیں سے ہے کہ آپ چین کی طرف جو ہے، جو اس زمانے میں بہت لمبا سفر ہوتا تھا علم کے لیے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں علمی فکری نظامات
انسان کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، وہ تمدن کی طرف پہلا قدم اٹھا لیتا ہے۔ بالکل، یعنی جو فکری اور ثقافتی نظام ہے متمدن معاشرے کا، اس کی بنیاد عقلانیت ہوتی ہے، اس کی بنیاد عقل ہوتی ہے، اور وہ جو ثقافت تشکیل پاتی ہے وہ مبنی ہوتی ہے کس پر؟ عقل پر، حکمت پر، اور اس کے بعد اس میں خلاقیت کا پہلو جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ایک متمدن معاشرے میں۔ اسی میں تقلید کی نفی بھی آ جاتی ہے کہ جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ یعنی آباء و اجداد ہو گئی یا اپنی ثقافتی روایات ہیں، ان کو محض اس لیے کہ یہ ہماری روایات ہیں یا ہماری رسمیں ہیں اس لیے نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے ایک رسم ہو جو آپ کے معاشرتی ضرورت بھی ہو، آپ کی جغرافیائی ضرورت بھی ہو، اور بعض اوقات ایسی رسمیں بھی ہیں جن کے ساتھ جن کا ہونے یا نہ ہونے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس معاشرے کو زج پہنچائے، جو اس معاشرے کو اس کے سفر کو جو ترقی کی طرف ہے یا تمدن کی طرف ہے جو سفر، اس کو روک نہ دے۔ بالکل، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد متمدن معاشرے کا اجتماعی نظام جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظم ہوتا ہے، بالکل اس میں لا قانونیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم متمدن معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی کیا خصوصیات ہے، تو اس میں ظاہر ہے علم اور تعلیم، اس میں مل کر رہنا، اس حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے کہ اس کا جو اجتماعی سٹرکچر ہے، جو اجتماعی نظام ہے، وہ کن خصوصیات پر مبنی ہوتا ہے؟ بالکل، چونکہ سوچ سے پھر اس معاشرے میں جو اجتماعی سوچ آتی ہے وہ ایسے ہی نظم کی طرف، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ بے نظمی کہاں سے آتی ہے؟ بے نظمی آتی ہے ذاتی مفادات سے، بے نظمی آتی ہے لا قانونیت سے، بے نظمی آتی ہے اس وقت سے کہ جب انسان اپنے آپ کو، اپنے معاشرے، اپنے قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہر چیز کو اپنے دائرے میں دیکھ کے وہ اجتماعیت کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے کام کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مقدم رکھتا ہے، قانون اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن جو متمدن معاشرہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اجتماعیت کو پہچانتا ہے، رسمیت دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اگر میں دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھوں گا تو کل کوئی میرا حق بھی خیال نہیں رکھے گا، اس لیے نظم ایجاد ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرے کے فوائد کو سامنے رکھتا ہے۔ اگر ایک فرد بھی قانون کی پاسداری نہیں کر رہا تو اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ معاشرے کو۔ اور جہاں پہ اجتماعیت ہوتی ہے وہاں پہ فرد جو ہے وہ معاشرے کے لیے سوچتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اپنے جماعت کے حزبی مفادات یا ہمارے ملک کے اور قومی مفادات، ان کا ٹکراؤ، جب تک یہ ٹکراؤ حل نہیں ہوگا اور جب تک ہم قومی مفاد کو اپنے حزب، اپنے قبیلے، اپنے صوبے اور اپنی قوم تک ان کو حل نہیں کریں گے اور ان کو مقدم رکھتے رہیں گے، تب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اجتماعیت ہی نہیں آئے گی، اجتماعیت نہیں آئے گی۔ اور جب تک اجتماعیت نہیں آئے گی، ہر گروہ اپنے لیے سوچتا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ذات کا دائرہ ہے تھوڑا وسیع ہوتا ہے۔ ذات کا دائرہ ایک مرتبہ اپنے گھر تک ہے، ایک مرتبہ اپنے قبیلے تک ہے، اور ایک مرتبہ اپنے صوبے تک ہے، ایک مرتبہ اپنی حزب اور جماعت تک ہے، ایک مرتبہ اپنے فرقے تک ہے۔ جب تک ان چیزوں سے نکلیں گے نہیں، اور یہاں پہ اسلام نے ہمیں بڑا درس دیا ہے کہ ایک چیز جسے کہا جاتا ہے شائستہ سالاری، یہ سیاست میں بنیادی طور پہ، لیکن ہر چیز ہر جگہ پہ ہے۔ ابھی ہم مثلاً جابز کے مسائل ہیں، کسی کو کام سروسز کے ہیں، یعنی اس کو آپ میرٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو کس فیلڈ میں آ رہا ہے بندہ وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں، اس کو یعنی اس ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس میں موجود ہونی چاہیے۔ میں جتنے بھی نظامات ہیں، اگر اس میں قانون جب تک حکمران ہے تو وہ سیاسی نظام بالاتر رہتا ہے، لیکن اگر کہیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یعنی وہ نظام میں جو خود قانون بنانے والے ہیں، جو نافذ کرنے والے ہیں، وہ خود اگر قانون کے لیے کسی اہمیت کے قائل نہیں ہیں تو پورا معاشرہ لا قانونیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے معاشرے کبھی بھی پیش رفت نہیں کر سکتے۔ اور جن کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں مراد عوام ہے، ان کی بھی مشارکت ضروری ہے۔ یہ ایک یعنی جو
ڈیولپڈ گورنمنٹ سسٹم ہے اس کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ عوام کو بھی کہیں نہ کہیں ان کا حق جو ہے وہ دیا جائے. آج یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حق حکمرانی عوام کا ہے. تو عملی طور پہ البتہ یہ ہے کہ جتنا معاشرہ انٹلیکچولی مضبوط ہوگا وہ اتنا مشارکت کر سکے گا. بالکل صحیح. جتنا معاشرہ فکری طور پر پیچھے ہوگا اس کی ظاہری طور پہ جتنی بھی مشارکت ہو حکمران وہی مستبد ہی رہیں گے، اس لیے کہ سوچنے کی صلاحیت محدود ہے اور جو سوچے گا صرف وہی حکمرانی کر سکے گا. اس لیے یعنی اصل مسئلہ عوام کی فکری ارتقاء کا ہے. جتنا یہ ارتقاء یافتہ ہوتے چلے جائیں گے اور یہ نعروں سے نہیں ہوگا. یعنی ہمارا مسئلہ کیا ہے، وہی جو بنیادی سوچ کا ہے کہ ہم اگر اپنے آبا سے مراد بہت بڑے بڑے سسٹمز ہیں یا جو انٹلیکچوئل جو ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، یا مثلا آپ کہیں کہ ایسی جگہیں جہاں سے ہم نا عقلی کے درس لے رہے ہیں، جہاں سے ہم فیڈ ہو رہے ہیں، اگر ان کا راستہ نہیں روکیں گے، اگر ہم جائیں گے ایسی چیزوں کی طرف کہ یعنی اپنے ظاہر کو، مشل فوکو نے یہاں پہ کہا تھا کہ اگر آپ ایسی آگاہی حاصل نہیں کر سکے جس سے آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے طاقت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، تب تک آپ کے اوپر امپیکٹ ہوتا رہے گا. تو آگاہی تب تک طاقت کے جو پیاسے لوگ ہیں وہ آپ پہ مسلط ہوتے رہیں گے. آپ کو آگاہی کا سفر، آگاہی ہوگی تو آپ اس جو طاقت کا جو استعمال ہے اس کو محدود کریں گے معاشرے کے اور ملک کے اس کی ترقی کے ضمن میں. اس لیے آگاہی کا اور اعمال اقتدار کا بڑا گہرا تعامل ہے اور وہ رابطہ ہے، ایک ڈیالیکٹک ہے ان دونوں کے درمیان. صحیح. خوب، اس کے بعد ہم متمدن معاشرے کے اقتصادی نظام کو دیکھتے ہیں کہ متمدن معاشرے کا اقتصادی نظام ظاہر ہے اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس میں بسنے والے لوگوں کو صرف اپنے پیٹ کی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ ان کا ہم و غم صرف اپنا پیٹ بھرنا ہو، یعنی وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. اگر وہ اقتصادی طور پہ مضبوط ہوگا تب ہی وہ جا کے متمدن معاشرہ کہلانے کا حقدار ہوگا. اس حوالے سے آپ مزید کیا فرمانا چاہیں گے کہ متمدن معاشرے کا اقتصادی نظام جو ہے اس کی کیا شکل ہوگی؟ بنیادی طور پر تو ظاہر ہے انسان کی جو جسمانی ضروریات ہیں، بدن کی کو ظاہر غذا کی ضرورت ہے. انسان جس طرح آکسیجن لیتا ہے، پانی پیتا ہے، غذا ہے، اس کے رہنے سہنے کا نظام ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تو نہ وہ علم کی طرف جائے گا نہ وہ فکر کی طرف جائے گا. لیکن ظاہر ہے ان سب چیزوں کے حصول کے لیے دوبارہ فکر کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. جب تک انسان کی سوچ مضبوط نہیں ہوگی یہ چیزیں بھی حاصل نہیں ہوگی. آپ پرانے معاشروں کو دیکھیں کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ ہل چلاتا تھا اور وہ اتنے زیادہ، لیکن جب اب ٹیکنالوجی آئی ہے، سوچ کا استعمال ہوا ہے، تو وہی جو پیداواری نظام ہے اس میں ارتقاء آیا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے، یعنی اقتصاد، بنیادی ضروریات انسان کی جب تک نہیں ہوتی تب تک وہ علم کی طرف نہیں بڑھتا، لیکن دوسری طرف سے جب تک فکر نہیں ہوتی تب تک اس کا اقتصاد بھی مضبوط نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس داخلی طور پہ بھی ہمارے معاشرے کو دیکھیں مسائل ہیں، باہر کے بھی ہیں. مثلاً IMF ہے، قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں، باہر کے اوپر سے آتے ہیں کہ پریشرائز کیا جاتا ہے، معاشروں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا کیونکہ ہم مقروض ہیں. ظاہر ہے جس نے دینا ہے اسی نے لینا بھی ہے اور سود کے ساتھ لینا ہے. یہ سارے مسائل اپنی جگہ، اور لیکن داخلی طور پہ ہمارے نہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. یعنی متمدن معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر مضبوط ہو، اس کو صحت کا نظام ملے، اس کو صفائی کا نظام ملے، اس کا شہر جو ہے وہ شہر دکھیں، گندگی کا جو ہے جم گھٹا نہ دکھیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک جو ہے وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھے. متمدن اور مہذب نہیں کہہ سکتے. خوب مہذب اور متمدن معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ مثالیں پیش کی. واقعاً ہم جب اپنے وطن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا بعض اوقات سر جھک جاتے ہیں. مثلا ابھی یہ جو مری کا سانحہ ہوا، اس کو سانحہ ہی کہنا چاہیے. یہ 100% جو ہے یہ مدیریت کا مسئلہ تھا، مینجمنٹ کا مسئلہ تھا
یعنی مس مینجمنٹ کا مسئلہ، یعنی جن لوگوں کو وہاں پہ حاضر ہونا چاہیے تھا، جو ان کے فرائض تھے، ان سے غفلت برتی گئی. اور یہ صرف مری میں نہیں ہے. آپ نے مثالیں پیش کی، ہمارے شہروں کو دیکھ لیں آپ. یعنی آج ہم 21ویں صدی میں نالیوں کے مسئلے کے ساتھ کھڑے ہیں، سیوریج کے مسئلے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کہاں کی متمدن اور مہذب قوم ہیں. نیچے سے شروع انفرادی طور پہ شروع کریں اور اجتماعی طور پہ واقعی ہماری حالت بہت بدلی ہے. مجھے یاد ہے ایک جگہ گیا تو وہاں پہ جتنے بھی جو 4th کلاس جو یہ ملازم رکھے جاتے ہیں، وہ ہر 15ویں دن جا کے اپنی تنخواہ یا حاضری لگوا کے، یعنی مہینے میں 2-3 حاضریاں لگوا کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 4 کلاس جتنے تھے وہ اس شہر کے جو ناظم تھا، جو سٹی، اس کے اپنے ثوابدید کے اوپر رکھے ہوئے تھے. جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے نیچے سے مسئلہ ہے نا. آپ یعنی وہی جو حزبی اور تہذب اور اپنے لوگوں کو نااہل بھی ہوں، اب ان سے کام کون لے؟ جب کام نہیں لیا جائے گا، تنخواہ کھا رہے ہیں حکومت سے لیکن کام نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے مسائل بنیادی ہیں. یعنی جب تک ہم اگر ان مسائل سے جو ہماری سوچ کے اندر ہیں، ہم ان سے سروکار رکھیں گے، ہم اپنی حزب کو پروموٹ کرتے رہیں گے. جس طرح مثلا کراچی میں یہ جو کچی آبادیوں کا مسئلہ ہے، یعنی ظاہراً تو یہی ہے کہ یہ تجاوزات ہیں. اب ہر آدمی، یہ جو حزبیں ہیں، احزاب سیاسی ہیں، سیاسی جو گروپس ہیں، ہر ایک کو اپنا ووٹ چاہیے. اور دوسرے پتہ ہے کہ اگر یہ گرے گی، ان کو متبادل تو ملنا نہیں ہے، ووٹ بینک خراب ہوگا، تو ووٹ بینک بھی خراب ہوگا اور دوسرا آئے گا اسی پہ سیاست کرے گا. اس پہ کوئی مینجمنٹ نہیں کی جائے گی. کوئی ایسا مسئلہ پروگرام نہیں سامنے لایا جائے گا کہ ان کو آپ جو ہے مالکانہ حقوق دیں کسی مثلا ایسی جگہ پہ جہاں پہ مسائل نہ ہوں. بارش کا مسئلہ، وہاں پہ بارش ہو جائے تو صورتحال وہ جو ہے نا سب پاکستانیوں کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہو جاتی ہے. لوگ بیچارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بہ جاتی ہیں، پورا نظام زندگی جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے مینجمنٹ ایسے معاشرے کو ہم ظاہر ہے وہ ایک مہذب معاشرہ نہیں کہیں گے. مہذب معاشرے میں انسان کی بنیادی ضروریات جو ہیں، صحت، اس کی رہائش، اس کے بعد تعلیم، اور ان چیزوں پہ توجہ دی جاتی ہے. لیکن ہم بدقسمتی سے، اور آخری اگر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسپینگلر نے اور ابن خلدون نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ جو بھی معاشرے آگے بڑھتے ہیں ان کی اخلاقی اقدار بڑی مضبوط ہوتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک معاشرہ بغیر اس کے کہ وہ سچائی اور امانت داری اور ان جیسی بنیادی اقدار پہ جو کسی بھی معاشرے کو روحانی طور پہ آپس میں ایک ساتھ رکھتی ہیں، ان سے خالی ہو تو ہی ہو. جب تک ہماری یہ والی صورتحال یعنی نفسا نفسی کا عالم یہ ختم نہیں ہوتا، تب تک ہم یہ بھی نہیں سوچ سکیں گے کہ ہمارا معاشرے میں کہاں خلا ہے. نفسا نفسی کا انسان تو خلاؤں کے بارے میں، یا وہ جو معاشرے میں جو دائرے ہیں، دھبے ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں اس کو، معاشرے میں جو خلا موجود ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچے گا، وہ اپنا سوچتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ابھی تک وہ والی اخلاقی اقدار ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. ہمارا تربیتی نظام، تعلیم کے ساتھ تربیتی نظام بھی ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں مربیوں کا ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ مربیوں کی کیا صورتحال ہے. ہمارے مربی جنہوں نے اخلاقی تربیت کرنی تھی، وہ اپنے ان کو خود اخلاق کی تربیت کی ضرورت ہے، اور ہر ایک اپنے اس خول میں بند ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب اپنی آئیڈینٹی کو اچھالنے کی تو کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ فرقی آئیڈینٹی ہو، چاہے وہ اپنی قومی ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ نے معاشرے کو کیا دینا ہے. آپ نے معاشرے کو اخلاق دینا تھا، تزکیہ دینا تھا، آپ نے معاشرے کو ایمان دینا تھا، اخلاقی اقدار دینی تھی. وہ کوئی نہیں دے رہا. مسجد میں آئیں تو وہ دوسری مسجد کے خلاف ابھارے گا، ممبر پہ آئیں گے تو دوسرے کے خلاف ابھارے گا. اگر ایک چینل پہ آئیں گے، فورم پہ آئیں گے تو وہ دوسرے فورم کے خلاف ہوگا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ دینے والی اقدار
بہت کم ہیں، اجتماعیت کو فروغ دینے والے فورمز بہت کم ہیں، اجتماعیت کو فروغ دینے والے مدارس کم ہیں، تربیت گاہیں کم ہیں، دانش گاہیں اور تعلیمی نظام ایسے جو اس معاشرے کے اجتماعی، فکری اور اخلاقی بحرانوں سے اسے باہر نکالیں، ان کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ بالکل، جہاں تک متمدن معاشرے کی خصوصیات کی بات ہے، ہم نے کچھ مثالیں پاکستان کی پیش کی، تو یہ خصوصیات ہم نے صرف ایک خلاصہ پیش کیا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بیان سے رہ گئی ہیں، تو ہم پروگرام کے وقت کے مطابق وائنڈ اپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ایک متمدن معاشرہ جو ہوتا ہے، اس کے جو بنیادی نظام یا سسٹم ہوتے ہیں وہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں۔ اس کا فکری ثقافتی نظام، اس کا اجتماعی نظام، اس کا اقتصادی نظام اور اس کا سیاسی نظام۔ تو ہم نے پاکستان سے کچھ مثالیں پیش کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل مایوس ہیں۔ بہت سے دانشور اور بہت سے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ وہ پاکستان کو متمدن اور مہذب ملک اور معاشرے کی طرف لے کر بڑھیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔